بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم دور حدیث میں تھے تو ہمارے جو استاد تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں ایک شورا بنی تھی علماء کی اسلامائزیشن کے لیے، اس شورا کے چیئرمین ان کو بنایا گیا تھا۔ تو اس زمانے میں دو ہی علماء تھے جو جنرل ضیاء الحق کے پورا ساتھ تھے مکمل طور پہ، ایک جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، دوسرے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ۔ وہ چونکہ وہ شورا کے چیئرمین تھے تو اجلاس بہت ہوتے تھے اسلام آباد میں، وہ جب بھی سفر سے واپس آتے تھے تو اپنے سفر کی کارگزاری سناتے تھے ہمیں، اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوتا تھا۔ تبلیغی جماعت میں جو سب سے زیادہ فائدے کی چیز ہے وہ کارگزاری ہے، بیانات بھی ہوتے ہیں بہت، لیکن کارگزاری سے اصل فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ کارگزاری میں کتابی حد تک بات نہیں ہوتی یا کوئی مشاورت یا ٹیبل میز کرسی، اس میں زمینی حقائق کی بات ہوتی ہے۔ تو جب تک واقعات کا پتہ نہ چلے اس وقت تک آپ کے پاس جو نظریہ ہے اس کو کہنا مشکل ہے کہ یہ کتنا صحیح ہے، کتنا قابل عمل ہے۔ ویسے میں 3 سال رہا جامعہ اشرفیہ میں الحمدللہ، 1 سال تو پورا دور حدیث میں حضرت کی خدمت میں رہا میں، اور دوسرے سال میں بھی کئی مہینے حضرت کی خادم خاص کے طور پر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ میری تقریر کو عربی میں قلم بند کریں۔ میری عربی حضرت کو بہت پسند تھی تو میں سبق بھی اسی وقت لکھتا تھا عربی میں، تو حضرت نے اس کو دیکھا ہوا تھا تو فرمایا کہ مجھے بہت اشتیاق ہے کہ آپ میرے پاس یہاں رہیں اور صحیح بخاری کی جو تقریر اس کو عربی میں لکھیں اور اس کو پھر ہم شائع کریں گے۔ تو 1.5-2 مہینے میں نے لکھا تھا اور روزانہ حضرت کی خدمت میں حاضر بھی ہوتا تھا دکھانے کے لیے، تو اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، ان کے خیالات، ان کی محنتیں، کوششیں۔ تو آج کی نشست کے 2 مقصد تھے، ایک تو یہ کہ اپنی کارگزاری سنانا، یہ جو 15 دن کا سفر ہوا، اور دوسرا ہے کہ جو رابطہ آپ سے منقطع ہو گیا اس کو جوڑنا۔ سب سے پہلے تاروں کو جوڑنا پڑتا ہے نا، اس کے بعد اس میں کرنٹ چھوڑنا چاہیے۔ جوڑے بغیر کرنٹ چھوڑ دیا تو کہیں نہ کہیں دھماکہ ہو جائے گا۔ یہ میری جو 15 دن کا سفر تھا اس میں اپنے ادارے کے لیے میرے خیال بمشکل 10% وقت میں نے صرف کیا ہوگا، باقی 90% وقت میرا ان کاموں پہ خرچ ہوا جس کو آپ لوگ کام نہیں سمجھتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا اور آپ کا فاصلہ کتنا ہے۔ جس چیز کو آپ حرام سمجھتے ہیں میں اس کو فرض سمجھتا ہوں، جس چیز کو آپ فضول سمجھتے ہیں میں اس کو بہت ضروری سمجھتا ہوں، بہت، یہ اتنا فرق ہے، اور یہ اللہ کرے یہ فرق اور یہ خلیج کم ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقدامات سے انگریزوں کا جو قبضہ تھا بر صغیر پہ یہ 125 سال مؤخر ہوا۔ اگر شاہ ولی اللہ نہ ہوتے تو انگریزوں کا قبضہ 1857 سے 100 سال پہلے ہی ہو جاتا، اور جس کی وجہ سے ان کا قبضہ انگریزوں کا مؤخر ہوا وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کون سے اقدامات تھے۔ تو میں آپ کو اس کی نصیحت کرتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کا، ان کی زندگی کا یہ جو بہت بڑا باب ہے، اس باب کو ہم نے بند کر رکھا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ان کے کیا اقدامات تھے، اس وقت کی جو مغلیہ سلطنت تھی ان کے ساتھ انہوں نے کیا معاملات کیے، ہندوستان کو انگریزوں کی قبضے سے بچانے کے لیے، سکھوں اور مرہٹوں سے کی سورشوں سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے۔ احمد شاہ ابدالی کو انہوں نے جو بلایا، اس کے لیے جو انہوں نے خط لکھا تھا، اس خط میں کیا مندرجات تھے۔ اس خط میں یہ بھی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں حالات میں، یا اس خط میں، چونکہ اب اس خط کا ترجمہ ہو چکا ہے، اصل تو وہ فارسی میں ہے، تو فارسی میں خط لکھا تھا احمد شاہ ابدالی کو کہ یہاں کی مغلیہ سلطنت وہ ایک تباہی سے دوچار ہونے کے قریب ہے، اور آپ آئیں اور مدد کریں آ کر۔ اور جب احمد شاہ ابدالی آئے تو ان کی فوجوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کو بھی لوٹا، براہ راست ان کو نقصان ہوا، وہ جلا وطن ہوئے وہاں سے، اپنے گھر سے، اپنے گاؤں سے، اس کی لمبی تفصیلات ہیں، لیکن کبھی انہوں نے احمد شاہ ابدالی پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی کہ آپ کی فوجوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ مغلیہ سلطنت جس قسم کی بے دینی کی مرتکب تھی اس وقت میں، جو وہاں اوریانی فحاشی جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے مغلیہ سلطنت کی حفاظت کرنے کی پوری کوشش کی، اور جو بادشاہ تھا مغل بادشاہ، اس کی تمام تر بے ایمانیوں، خیانتوں، بدماشیوں
کے باوجود اس کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن حدیث پڑھیں، احادیث پڑھیں، جو آپ کو ابواب السمع والطاعہ بتاتا ہوں، فتن اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، جو خروج کے حوالے سے، ائمۃ الجور کے حوالے سے، جو ہمارے دین میں، ہماری فقہ میں، ہماری کتب عقائد میں، تو ان سب کے باوجود انہوں نے کس بنیاد پہ ایک فاسق فاجر بادشاہ، ظالم بادشاہ اور انتہائی عیاش، اور وہ ایک نہیں تھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں متعدد نمونے تھے، تو ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جانور بھی شرمندہ ہو جائیں۔ آپ پڑھ کر دیکھیں مغل بادشاہوں کی حرکتیں، اور ایک مورخ غلط لکھے گا، دوسرا غلط لکھے گا، تیسرا، لیکن اگر سارے اس پہ متفق ہو جائیں تو شاہ ولی اللہ نے کس بنیاد پہ ایسے بادشاہ کی حمایت کی؟ اس کو گھر بلایا تنہائی میں، اس کے پاس چلے گئے، اس سے کہنے لگے کہ میں راتوں میں اٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، آپ ہمت کریں، آپ اکیلے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج جن چیزوں کو آپ ایشو بناتے ہیں اس کو سامنے دیکھتے ہوئے تو آج کے حکمران مغل بادشاہوں کے مقابلے میں ولی اللہ ہے۔ آپ پڑھ کر تو دیکھیں کیا کیا حرکتیں انہوں نے کی ہیں، جس کے نتیجے میں پورا ہندوستان ایک عذاب سے دوچار ہو اور ابھی تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اکبر کی کیا کیا حرکتیں تھیں سب کو معلوم ہے کتنا، تو انہوں نے کیا اقدامات کیے۔ تحریک پاکستان جب بنی اس میں کیا کچھ ہوا، حضرت شیخ الہند کی جو تحریک تھی اور جس کے نتیجے میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، اور حضرت نے مالٹا سے واپسی کے بعد جو لائے عمل مقرر کیا اس پورے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ان چیزوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دھیان سے سنیں، آپ ان باتوں کے پیچھے نہ جائیں جو باہر باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ ایسے ہی باتیں ہیں، کسی نے ڈائیلاگ مار دیا، نعرہ مار دیا، کوئی جوشیلی تقریر کر دی، کوئی جذباتی تقریر کر دی۔ جوشیلی تقریروں سے، جذباتی تقریروں سے، نعروں سے وہ قومیں جو کسی مصیبت سے، کسی بحران سے دوچار ہوں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے بڑے ہوش کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ بھی کل پرسوں ہمارے مولانا رشید احمد خورشید صاحب نے شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کا ان کا خطبہ تھا، اس کا ایک حصہ نقل کیا، تو اس کو آپ سنیں، آپ دیکھیں کہ ہمیں اس وقت میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ 150 سال سے جذباتی تقریروں میں ہم آ رہے ہیں، جذبات اس پہ ہمارا، جب تک کوئی جذباتی تقریر نہ کرے تو ہم مطمئن نہیں ہوتے، تو جذباتی تقریریں سن کے اپنے دل کو تسلی دینا اور خوش ہونا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ چرسی لوگوں کو جب چرس مل جاتی ہے، پڑیا مل جاتی ہے، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ایک دم ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور چمک پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ چرس مزید اس کو، یہ جو افراتفری ہے، یہ جو جذباتیت ہے، سطحیت ہے، اشتعال انگیزی ہے، کب نکلیں گے اس سے نکلیں۔ یہ ان قوموں کے لیے مفید نہیں ہے جو قومیں ترقی یافتہ ہیں، وہ بھی اگر اس نہج پہ جائیں گے ان کا کام بھی خراب ہو جائے گا۔ اس کو آپ لوگ بہادری سمجھتے ہیں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہادر نہیں تھے؟ ان سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، وہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ابھی جو خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں حکومت کی ریٹ ختم ہو رہی ہے اور وہاں روزانہ چیزیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں، قتل و غارت گری وغیرہ، اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ 2 چیزیں میری زندگی میں ایسی ہوئی ہیں جس کا میں نے اہتمام کیا ہے، جس کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے معاون کے طور پہ، خادم کے طور پہ یا تحریکی انداز میں، تو میں نے کسی سے خیانت نہیں کی ہے۔ اگر میں دیکھتا ہوں کہ صحیح ہے، پھر پہلے اس کے میں صحیح ہونے کی پوری گہرائی میں جاتا ہوں، میں پوری کوشش کرتا ہوں کوئی شخصیت ہے، کوئی تحریک ہے، کوئی ادارہ ہے، کہ اس کی گہرائی تک میں پہنچوں۔ گہرائی میں پہنچنے کے بعد پھر بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہم لوگ جب تیراکی کرتے تھے تو کھیلتے بھی تھے بہت سارے، اس میں نا ہمارے علاقے میں ایک نہر تھی جو 17-18 فٹ گہری تھی، پکی نہر تھی، فتح پور اور لالیسن کے روڈ اس کے بیچ میں، وہ جو نہر ہے نا، اس نہر جہاں پل کے پاس، وہ 18 فٹ اس کی گہرائی تھی۔ تو وہاں ہم کوئی پیسہ وغیرہ پھینکتے تھے، جو اس کو نیچے سے لے کر آ جائے گا تو وہ جیتے گا۔ تو جس کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا تھا اس کا پتہ چلتا تھا پیسہ یا پتھر وہ واقعتاً گہرائی میں گیا ہے۔ تو ابھی تو کوئی گہرائی میں نہیں جا رہا اور پہلے سے پتھر اور پیسہ لے کے جاتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ظاہری چیزوں پر جا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی تحریک کے گہرائی تک اتر جائیں، ایک کام یہ کریں، دوسرا ہے کہ اس تحریک کو پورے اپنے اندر لے لیں، اس تحریک کو، اس مشن کو، اس کام کو، اس مقصد کو اپنے اندر پورا، اس کے بعد پھر آپ اس کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں، صحیح رائے، اس سے پہلے بہت مشکل ہے۔
خاص طور پہ اس فتنے کے زمانے میں، جبکہ اتنی ساری چیزیں اٹھ رہی ہیں، ایک چیز ہے اس کے پیچھے کوئی اور ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ تو دیکھیے یہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ الفاظ ہیں، فرمایا 2-4 پھڑکتے ہوئے جملے بلا شبہ عارضی طور پر مجلس کو محظوظ کر سکتے ہیں، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ میری قوم اس وقت فصاحت و بلاغت کی بھوکی نہیں ہے، اور نہ اس قسم کی عارضی مسرتوں سے اس کے درد کا اصلی درمان ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے ایک قائم و دائم جوش کی، نہایت صابرانہ ثبات قدم کی، دلیرانہ مگر عاقلانہ طریق عمل کی، اور اپنے نفس پر پورا قابو پانے کی، غرض ایک پختہ کار، بلند خیال اور ذی ہوش محمدی بننے کی۔ میں ہرگز آپ کے لیکچراروں اور فصیح اللسان تقریر کرنے والوں کی تحقیر نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں خوب جانتا ہوں کہ جو چیز سوئے ہوئے دلوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور زمانے کی ہوا میں اول تموج یعنی کچھ ہلچل پیدا کرتی ہے، وہ یہی دعوت حق کا غلغلہ ڈالنے والی زبان ہے۔ ہاں اس قدر گزارش کرتا ہوں کہ تابقتے کے متکلم اور مخاطب کے دل میں سعی جمیلہ کا سچا جذبہ، اس کے اخلاق میں شجاعانہ استقامت، اثار، اور اس کے جوارح میں قوت عمل اور اس کے ارادوں میں پختگی اور چستی نہ ہو، محض گرم جوش تقریریں کسی ایسے کٹھن اور بلند پایہ مقصد میں آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی۔ تو جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونی چاہیے، صرف ہوش ہی ہوش ہو اور عمل کچھ نہ ہو، جوش بھی نہ ہو، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دونوں کو آپ ملائیں، لیکن جوش کے بھی کچھ حدود و قیود ہیں۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو اتنا بڑی زندگی کا اتنا بڑا حصہ، جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ ان کی محنت سے 125 سال انگریزوں کا جو قبضہ تھا وہ مؤخر ہوا۔ اگر شاہ ولی اللہ کے اقدامات نہ ہوتے تو 125 سال پہلے یہ حادثہ رونما ہو جاتا جو 1857 میں رونما ہوا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ ان چیزوں میں لگتا ہے جن کی آج کے معاشرے میں، علماء میں، حتیٰ کہ مشائخ میں بھی ان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ پرانے جو ہمارے حضرات تھے، ہمارے اکابر تھے، ان کے ہاں تو بہت کچھ تھا اور انہی کے ذریعے سے یہ منتقل ہوئی ہے یہاں چیز۔ لیکن اس وقت میں اس حوالے سے، اور چونکہ آپ اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں تو آپ دائیں بائیں سے متاثر ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا شکار کا جو رنگ ہوتا ہے وہ جنگل کے رنگ کے مناسب ہوتا ہے۔ اگر سبزہ ہو تو شکار کا رنگ بھی ویسے ہی ہوگا، اور اگر سبزہ نہ ہو تو جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ پر رنگ تو وہی چڑھے گا۔ تو کوشش کر رہا ہوں کہ دوسرا رنگ بھی چڑھ جائے، اور نئی عمارت پہ رنگ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، پرانی عمارت پہ رنگ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پہلے جو رنگ ہوتا ہے اس کو کھرچنا ہوتا ہے اور پھر دوبارہ اس میں اس کو لگانا۔ تو ابھی جو اولا میں طلبہ آ رہے ہیں نا، ابتدائی اس میں حفاظ عربک انگلش میں، مجھے امید ہے کہ وہ پوری بات سمجھیں گے، آپ لوگ بھی آدھی بات سمجھیں، اور جو پرانے ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ۔ ایک تو اس سفر میں سہ روزہ میں نے لگایا تبلیغی جماعت میں، اور اس سہ روزے میں پھر مولانا طارق مسعود صاحب کو میں نے بلایا، مولانا ولی خان صاحب بھی تھے، مولانا عثمان صاحب، ڈاکٹر ذیشان صاحب بھی تھے، تو جامعۃ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ایک فیس بک کی دنیا ہے، یہ اس دنیا کو بھی دیکھی، وہ دونوں 180 پہ ہیں۔ 180 سمجھتے ہیں، بالکل اپوزٹ اس میں۔ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ ریاست کا بادشاہ کون ہے۔ ایک بوڑھا تھا تو اس سے پوچھا تھا کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں، اس نے جواب تو وہ کسی پارٹی کا ہوگا لیکن جواب صحیح تھا۔ صحیح جواب کا مقصد یہ کہ اس کی آپ تطبیق کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا پاکستان کے جو نظام ہے اس کی مثال ایسے جیسے جیل میں جب جمعہ ہوتا ہے نا تو اذان دینے والا بھی فراڈیا ہوتا ہے، امام اور خطیب بھی قاتل ہوتا ہے، اور مقتدی بھی چور ہوتا ہے۔ ابھی اس وقت میں ہمیں انہی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، یہ جو میں بار بار ائمۃ الجور کی بات کر رہا ہوں، انہی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اسی کو مینیج کرنا ہے۔ احون الولیتین، کہ آپ کو زیادہ نقصان کس چیز میں نظر آتا ہے تو کم درجے کے نقصان کو لیں، بڑے بدماش کی بجائے چھوٹے بدماش کو لیں، اور اگر ساری بدماش برابر ہیں تو اللہ رسول نے کیا فرمایا ہے، مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم ہے اس کو ٹوٹنے نہ دیں، چاہے اپوزیشن میں، چاہے حکومت میں، چاہے مدرسے میں۔ اور جب یہ اجتماعی نظم مسلمانوں کا ٹوٹتا ہے اس سے پھر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو ملاقات نہیں ہو سکی ان سے، کہ تو یہ ایک مستقل بحث ہے، اس میں آئے گی آگے کہ یہ جو خروج ہے تو کس کے خلاف خروج، کیا وزیر اعظم کے خلاف خروج، یا چیف جسٹس کے خلاف خروج، یا صدر کے خلاف، یا آرمی چیف
کیونکہ آئین میں تو ان کے لیے کوئی اختیارات ایسے نہیں ہیں، لیکن عملاً تو سب کو پتہ ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں ریاست کس کو کہیں گے اور خروج کس کا خروج شمار ہوگا، کیا افراد کا ہوگا یا آئین کا ہوگا؟ تو اس پہ ایک مستقل بحث ہے اور بہت اہم بحث، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا ہوا پکڑ لیا جاتے جاتے۔ وہ میری طبیعت کافی زیادہ ناساز ہے ان دنوں میں، اچانک بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے، تو آپ سے دعاؤں کی بہت درخواست ہے۔ اور بیماری کیسے گزاری جائے، ریٹائرمنٹ کیسے گزاری جائے، اور بڑھاپا کیسے گزارا جائے، فارغ وقت کیسے گزارا جائے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کسی اچھی چیز کو زندگی کا مقصد بنا لیں، زندگی کا مقصد بنا لیں، اور اس کو اپنا محبوب بنا لیں، اپنی مجبوری بنا لیں، تو آپ بیماری میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ بیماری میں بھی تین چیزیں یاد رکھیں، جب آپ کسی بھی مقصد کو تین چیزیں اگر کر لیں اس کے ساتھ، اس کو آپ اپنا بچہ بنا لیں، جیسے بچے کو آپ پیار کرتے ہیں تو اپنے مشن سے، اپنے مقصد سے آپ پیار کریں۔ نمبر 2، اس کو مجبوری بنا لیں، انسان جیسے مجبور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کو اپنی اوڑھنا بچھونا اپنا مشن بنا لیں۔ تو محبوب، مجبوری اور مشن، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو زبان کی اور بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس یہ تین آدمی جو مجبور ہوتا ہے تو زبان نہیں جانتا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا بات پہنچا دے گا۔ جس آدمی کا مشن ہو تو وہ اگر زبان نہ بھی جانے تو وہ اپنے پیغام کو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دے گا۔ اور محبت تو سب کو پتہ ہے کہ محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، جنون چڑھ جائے تو پھر وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، چاہے زبان آتی ہو نہ آتی ہو۔ تو یہ تین چیزیں زبان اور بیان کے محتاج نہیں ہوتی۔ دوسرے کہ یہ تین چیزیں جہاں بھی پائی جائیں گی وہاں آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ فعال ہو جائے گی، اور آپ اپنا بڑھاپا، اپنی ریٹائرمنٹ، اپنی بیماری بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ تو صحت تو میری ایسی ہو گئی ہے کہ قبل از وقت بڑھاپا آ گیا ہے میرا نا، بہت جلدی میں تھک جاتا ہوں، اور اچانک اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر مجھے پکڑ کے چلایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ جب اپنے مشن کو سوچتا ہوں تو پھر دوبارہ سے طبیعت میں بہتری ہو جاتی ہے۔ تو میری صحت کے لیے بھی دعا کریں اور کوشش کریں جو کچھ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں ان کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔